بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا من القرون من بعد نوح صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید احسان یہ کیا کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما دیا. اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں کچھ ذمہ داریاں دے کر کے بھیجا ہے. ایک آدمی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ عرض کیا کہ حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں، ہم پڑھے جا رہے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. تو ہمیں یہ کیسا پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا جواب دیا. کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ظہر کی نماز پڑھا دی ہے اور پھر عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو یہ سمجھو کہ ظہر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول کرتا ہے، اس کے بعد اجر اور توفیق دیتا ہے. اگر عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور مغرب کی توفیق ہو گئی ہے تو سمجھو عصر کی نماز ہماری قبول ہو گئی. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے. رمضان المبارک میں مجاہدے کیے، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دیے، خیرات کیے، یہ تمام چیزیں جس سے جتنا ہو سکا کیا. لیکن اس قاعدے کے بنا پر اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے بعد جو آدمی نماز سے غافل ہے تو اس کی رمضان المبارک کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عید کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو رمضان المبارک کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خیرات، صدقہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا ہم پر حق ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالداروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھا ہے. تو اس لیے رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی نماز جیسے فرض ہے ویسے ہی ہمیں خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے، غریبوں کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے. صحابہ کرام دنیا میں سب سے بہترین انسان ہیں نبیوں کے بعد، چونکہ ان کے استاد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. صحابہ کرام اگر ملازمت پر ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی کرنل ہے، تو ان کے سپہ سالار اور ان کے جو چیف ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. تو وہ کیسی فوج ہوگی اور وہ کیسے صحابہ ہوں گے، ان کی کیا سوچ رہی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کرے سونا، کہا میرے صحابہ کی 2 کھجور کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب وہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے 2 کھجوروں کا ثواب ہوا کرتا تھا. اور یوں فرمایا کہ کوئی قطب ابدال، کوئی دنیا کا ولی صحابہ کرام کی پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا تھا. ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت خوابوں میں نہیں ہوتی ہے، چونکہ ہماری آنکھیں نامحرم کو دیکھتی ہیں، وہ چیزیں دیکھتی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. وہ صحابہ کرام تھے کہ دن میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت آنکھوں سے کیا کرتے. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. ان کی سوچ کیا تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب 125 جنگ لڑی ہے، 125 بار جہاد میں گئے ہیں، اور جس جنگ میں ان کی شرکت ہے کوئی کبھی ناکامی کے ساتھ نہیں لوٹتے، فتح کے ساتھ لوٹتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی دی. اور جب آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، بستر پر لیٹے ہوئے اور رو رہے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا کہ خالد کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟
کہا کہ ساری زندگی جنگ میں گزری ہے، جہاد میں گزری ہے، کہا آج آخری وقت ہے، بستر پر لیٹ کر کے مر رہا ہوں، کہا اس لیے رو رہا ہوں۔ صحابی بھی عقل مند تھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو کیا لقب دیا تھا؟ کہا سیف اللہ۔ کہا اگر آپ شہید کر دیے جاتے جنگ کے اندر تو مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی ہوتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے آپ کو شہید کرے گا نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موت پسند کی۔ کہا سیف اللہ کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا، کہا اس لیے شہادت نہیں مل سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار توڑی نہیں جا سکتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی سے سوال کیا کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس گھر نہیں ہے، در نہیں ہے، پر نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھ سے اپنی بیٹی کون دے گا؟ کئی نام کتابوں میں لکھے ہیں، ذوالحلین کے نام سے بھی ان کو صحابی کو یاد کیا جاتا ہے کہ ان کا نام یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے جاؤ، جا کر کے فلاں آدمی سے کہو کہ میں اپنا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کر کے آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ گئے، جا کر کے کہا تو والد محترم نے کہا کہ بھائی آپ فقیر آدمی ہیں، غریب ہیں، میں اپنی بیٹی کیسے دے دوں؟ میری بیٹی خوبصورت ہے، تمام چیزیں ہیں، میں اپنی بیٹی آپ کو کیسے دے دوں؟ بیٹی نے سن لیا، تاکہ یہ مت دیکھو کہ کس سے نکاح کر رہے ہو، کہا یہ دیکھو کہ بھیجا کس نے۔ کہا بھیجا کس نے ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کہا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، آپ ان سے کہیں کہ وہ تیاری کریں۔ آج جو ماحول ہے، ہم نے اپنی بچیوں کا ذہن وہ نہیں بنایا ہے جو اسلامی ذہن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے ہمارے گھر کا ماحول۔ ہم خود اسلام سمجھیں، اپنی بچیوں کو اسلام سمجھائیں۔ اسلام کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جب دل کے اندر ہوگی تو پھر جو آج سننے میں آتا ہے پھر وہ سننے میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی تربیت بچے کی اپنے گھر سے ہوتی ہے، اس کے بعد اسکول مدرسے سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ دوسری سیڑھی ہے بچے کی تربیت کے لیے کہ ہم اپنی بچی کو خاص طور پر جب سمجھدار ہو جائے تو ایسے اسکول مدرسے میں بھیجے جہاں لڑکیوں کا نظام بالکل ایک دم الگ تھلگ ہو، جہاں خلط ملط کا نظام ہو، تو وہاں اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے ایسی تعلیم نہ دینا بہتر ہے جس تعلیم میں بچیاں سمجھدار ہو جائے، پھر لڑکے ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھیں تو بہتر ہے ہماری بچی ان پڑھ رہی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آج ماحول ہے اس کے حساب سے سب سے بنیادی چیز ہے اپنی بچیوں کے ذہنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کی محبت پیدا کی جائے، تاکہ وہ سب کچھ کر سکے لیکن وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کے دل کے اندر اتنی محبت اسلام کی بیٹھ جائے کہ وہ جان تو دے دے لیکن اسلام سے پھر نہیں سکتی، اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بیٹی نے سنا اور بیٹی نے کہا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نکاح کیسے کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ادھار لے لو، تاکہ آپ کا ادھار میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری ہے تو میں ادا کر دوں۔ گئے جا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھار یہ 300 درہم۔ اب سامان خریدنے کے لیے گئے بازار کے اندر، ادھر سے اعلان ہو گیا انفروا خفافا وثقالا، اب جہاد کا اعلان ہو گیا۔ سامان خرید کر کے جو خرید لیا تھا دکانداروں کے پاس گئے، دل کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا تھا، جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ تو کر لو کہ نکاح کرنا ہے یا جہاد میں جانا ہے۔ یہ مشورہ نہیں کیا، یہ خیال ذہن میں آیا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی؟ وہ دین کے اوپر مرنا مٹنا جانتے تھے۔ ہم اب ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں دین کا فائدہ دیکھا کرتے تھے۔ تو گئے دکاندار کے پاس، جس سے برتن خریدے تھے کہ بھائی اپنے برتن واپس لے لو، جس سے کپڑے خریدے تھے اپنے کپڑے واپس لے لو، جس سے زیور خریدے تھے اس سے کہا کہ اپنے زیور واپس لے لو، کہا مجھے جہاد میں جانا ہے۔ واپس کیے، پیسے لیے ان سے، جہاد کا سامان خریدا
اور جہاد میں گئے اور کتابوں کے اندر لکھا کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ان کو شہادت کا شوق تھا, ان کو معلوم تھا کہ شہادت کا درجہ کیا ہے. ہمیں تو موت سے ڈر لگتا ہے, چونکہ ہم گناہ اتنے کر چکے ہوتے ہیں, دنیا کی محبت دل کے اندر ایسی بیٹھی ہوتی ہے کہ موت دوسرے کی بھی سن لے تو سمجھتا ہے کہ بس میں مر چکا ہوں.